بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات۔ آج ہم نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب حصہ غزل میں سے جو پہلی غزل ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے، جس کو لکھا ہے میر تقی میر نے۔ میر تقی میر کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گی۔ میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا اصل نام میر محمد تقی تھا، ادبی نام میر تقی میر، اور تخلص جو آپ نے غزلوں میں اختیار کیا وہ میر تھا۔ اسلوب بیاں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آپ کی غزلوں میں ناصحانہ انداز ملتا ہے، یعنی نصیحت والا انداز ہے آپ کا غزلوں کا۔ اس کے علاوہ سادگی اور گردش زمانہ کا اظہار، یعنی جتنے بھی مسائل، تکالیف اور درد آپ نے برداشت کیے ان کو آپ نے اپنی غزلوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ بے ساختگی بھی آپ کی غزلوں کی خاصیت ہے۔ تجربے کی گہرائی کی وجہ سے آپ کی جو شاعری ہے وہ مزید پر اثر ہو جاتی ہے۔ فکر آخرت اور آہ کی شاعری بھی آپ کے کلام کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ آہ کی شاعری سے مراد کہ آپ کی شاعری میں درد اور غم اور دکھ کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میر تقی میر کی جو ذاتی زندگی ہے وہ انتہائی دکھ، غم، مصائب اور علائم کا شکار رہی، اور پوری زندگی آپ نے سخت بحالی اور تنگی سے گزاری، اور آخری عمر میں بھی آپ کی جو حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب تھے، اور انہی حالات میں جو ہے وہ لکھنؤ میں ہی آپ کی وفات ہوئی اور وہیں پر آپ کی تدفین کی گئی۔ اور ان کی قبر کے کتبے پر بھی ان کا اپنا یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ اچھا، میر کی عظمت یا میر کی بڑائی کو ان کے بعد آنے والے شاعروں نے بھی تسلیم کیا۔ غالب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو غالب بڑے انا پرست اور خود پسند شاعر تھے، لیکن انہوں نے بھی میر تقی میر کے بارے میں کہا ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ریختہ اردو زبان کو کہتے تھے پہلے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ذوق کو دیکھیں تو انہوں نے بھی میر کی جو عظمت ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ تو یہ چند اشعار ہیں جو مختلف شعراء نے ان کی عظمت کے اعتراف میں کیے۔ غزل کے موضوعات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو غزل ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، یہ زیر تشریح غزل میں عشق میں فنا، محبوب کی لاپرواہی اور عاشق کی بے بسی کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صوفیانہ عشق، محبوب کی سرد مہری، عاشق کا فنا ہونا اور محبوب کی ظاہری ذہانت پر بھی بڑے لطیف انداز میں طنز کیا گیا ہے۔ لسانی خصوصیات کے حوالے سے بات کر لیں تو اس میں شاعر نے جو ہے وہ محاوراتی انداز اپنایا ہے، تصویریت، طنز و رمز، اجاز، سیل ممتنع اور موسیقیت جو ہے وہ آپ کو ان کی اس غزل کے اندر ملے گی۔ تو یہ جو ہے محاوراتی انداز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ حال ہمارا جانے ہے، ایک عام فقرہ ہے مگر اس میں بڑا جذباتی وزن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تصویریت کے حوالے سے بات کریں تو تصویریت کے حوالے سے انہوں نے باغ، پتے، سورج، تلوار، سب دیدنی تصویریں، ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ طنز اور رمز کے اوپر اگر آپ بات کریں تو محبوب پر انہوں نے بڑی نرمی سے استعاراتی انداز میں تنقید بھی کی ہے۔ انداز جو ہے وہ بڑا نرم ہے لیکن تنقیدی انداز ہے۔ اجاز کے حوالے سے بات کریں تو اجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ کم الفاظ میں گہرا مفہوم، اور یہ صرف اور صرف میر کی شاعری کی خاصیت ہے کہ کم الفاظ میں وہ بڑی گہری بات کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سہل ممتنع کے حوالے سے بات کریں تو سہل ممتنع کا مطلب ہوتا ہے کہ آسان لگنے والی زبان، یعنی جب آپ پڑھیں تو آپ کو لگے تو یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسے، لیکن جب
آپ اس میں خود کہنے کی کوشش کریں تو آپ ایسی بات نہ کہہ سکیں. یعنی آسان لگنے والی زبان، لیکن اس میں جو معنی ہے ان کی بڑی تہداری ہے. اس کے علاوہ مسیکیت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو مسیکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے یہ لفظ ہے پتا پتا بوٹا بوٹا، اس میں یہ جو صوتی موسیقیت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ ان کی لسانی خصوصیات ہیں اس غزل کی. الفاظ معنی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پہلے، پھر نیچے ہم اشعار کی تشریح دیکھیں گے. اس میں لفظ ہوا ہے بوٹا، اس کو پودا کہتے ہیں. گل پھول کو کہتے ہیں. رمز اشارہ، کنایا اشاروں میں بات کرنا. متکبر کا معنی ہوتا ہے مغرور. خود آرا یعنی خود کو سنوارنا. خود پسندی کو بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور آراستہ کرنا. بےتاب و تواں کا مطلب ہوتا ہے جوش اور بے قراری. جی کا زیاں دل کے نقصان کے معنوں میں آئے گا. وارہ فائدے میں آئے گا. چارہ گری علاج کو کہتے ہیں. بیماری دل، اس سے مراد ہے عشق. درد کا چارہ یعنی درد کا علاج. دلبر پیارے کو کہتے ہیں، محبوب کو کہتے ہیں. رسم و رواج طور طریقہ اور مہر محبت کو کہتے ہیں. اب اس کی تشریحات کی طرف آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پہلے شعر کا مفہوم دیکھیں گے. تو پہلا شعر ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اور ہر ذرے کو ہمارے درد کی خبر ہے، صرف ایک محبوب ہی ہے جو بے خبر ہے. تشریح کے اشارات میں نے لکھ دیے ہیں جن کی مدد سے آپ کو تشریح لکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ جو ہے غزل کا پہلا شعر ہے اور میر تقی میر کا ضرب المثل شعر ہے. اس کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ باغ کے درختوں کا پتا پتا اور چھوٹے سے چھوٹا پودا تک میرے دل کی کیفیت، جذبات اور حالات کو سمجھتا ہے. یعنی شاعر کی دلی حالت، اس کی کیفیت سے جو ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ واقف ہیں، چاہے وہ چیزیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں. اس مصرعے میں شاعر نے عناصر فطرت کو انسانی جذبات کا گواہ بنایا ہے کہ میرے جذبات کے گواہ جو ہیں یہ تمام باغ کے پودے اور پتے اور بوٹے ہیں. جبکہ شعر کے دوسرے مصرعے میں اگر ہم بات کریں تو شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی اس کے دلی جذبات اور کیفیات سے واقف نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف گل ہے. اب یہاں پر جو گل ہے وہ محبوب کے معنوں میں آیا ہے. حالانکہ باغ کا ہر حصہ جس میں پتا اور بوٹا اس نے ذکر کیا ہے اس کی محبوب کی کیفیت سے آشنا ہے، لیکن گل جو کہ باغ کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، گل کو میں نے آپ کو بتایا محبوب کے معنوں میں آیا ہے، وہ اس کے حال سے بے خبر ہے. اس مصرعے میں شاعر نے اپنے محبوب کی بے رخی، غفلت اور عدم توجہی کی طرف اشارہ کیا ہے، جبکہ گل کہہ کر اس کی خوبصورتی اور نزاکت کی تعریف بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب شاعر کہتے ہیں کہ ان کی حالت اور جذبات سے ہر کوئی واقف ہے، حتیٰ کہ فطرت کا ہر ایک حصہ جو اس کے ارد گرد موجود ہے وہ بھی شاعر کے دلی جذبات سے واقف ہے، مگر محبوب جو اس کے دل سے سب سے قریب ہے وہ اس کے حال سے بے خبر ہے. یہاں شاعر نے محبوب کی بے اعتنائی اور اپنی تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے محبوب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس شعر میں شاعر نے جو شاعرانہ اصطلاحات کا استعمال کیا ہے جس سے شعر کے حسن اور معنویت کو چار چاند بھی لگ گئے ہیں، جیسے کہ پتا پتا اور بوٹا بوٹا، یہ صنعت تکرار کے طور پر آیا ہے. اسی طرح بوٹا، گل اور باغ، یہ جو الفاظ ہیں وہ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں. شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. شعر نمبر 2 ہے آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کرتے ہیں، کب موجود خدا کو وہ مغرور خدا را جانے ہے. تو متکبر مغرور اور خود سر ضدی کے معنوں میں آئے گا، اور خود آرا جو ہے وہ خود پسند کے معنوں میں آئے گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر کا محبوب اس قدر مغرور ہے کہ ہم اس کے غرور کے سامنے اللہ اللہ کرتے ہیں. تشریح کے اشارات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے محبوب کو متکبر یعنی مغرور کہا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اس کا محبوب اس قدر خود سر، ضدی اور مغرور ہے کہ اس کے غرور کے سامنے شاعر خدا خدا یعنی اللہ اللہ کرتا ہے.
جس قدر محبوب مغرور ہے اسی قدر شاعر جو ہے وہ عاجز اور خوف خدا رکھنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب کے غرور حسن سے مجھے خوف آتا ہے کہ وہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے مصرعے کے حوالے سے بات کریں تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ مغرور شخص، یعنی کہ مغرور شخص، اس نے اپنے محبوب کو کہا ہے، کبھی بھی اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھتا۔ خود آرا یعنی اتنا خود پسند شخص ہے، نرگسیت کا مارا شخص ہے کہ جسے اپنے حسن پر ناز بہت زیادہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے مغرور اور خود سر محبوب کے سامنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، لیکن محبوب اپنی خود پسندی اور غرور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شاعر کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے کہ اللہ کو غرور کرنے والے پسند نہیں ہیں اور وہ غرور کرنے والوں کا بہت برا انجام کرتا ہے۔ شعر نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، عاشق سا تو سادہ کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اس کے اپنا وارہ جانے ہے۔ جی کا زیاں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، دل کا نقصان یا دل کا ہارنا، وارہ فائدے کو کہتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنی سادگی پر افسوس نہیں بلکہ فخر کرتا ہے کہ اس کا محبوب کے لیے جان گنوانا بھی فائدہ مند ہے۔ تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ اپنے اندر ایک صوفیانہ رنگ رکھتا ہے، جہاں عشق میں فنا کو اعلیٰ درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ عشق مجازی کا شعر ہے، مگر اس میں عشق حقیقی کا رنگ نمایاں ہے، یعنی شاعر کے نزدیک نقصان بھی عشق میں قربانی ہے جو کہ اس کی اصل کامیابی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ جیسا سادہ لوح شخص دنیا میں کوئی اور نہ ہوگا جو اپنی جان کے نقصان کو بھی عشق میں اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔ اس شعر میں شاعر کی خود سپردگی اور بے خودی کی منظر کشی کی گئی ہے کہ محبوب کی دی ہوئی تکلیف اور اذیت بھی عاشق کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس کو وہ بھی محبوب سے اپنا خصوصی تعلق ہی سمجھتا ہے، تو اسی خصوصی تعلق پر وہ خوش اور شاداں بھی ہوتا ہے۔ تو عاشق سمجھتا ہے کہ محبوب کے ہاتھوں رسوا ہونا ایک ایسا مرتبہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ محبوب نے اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے منتخب کیا۔ تو اگر آپ حقیقی حوالے سے بھی اس کو دیکھیں تو جتنے بھی مومن یا خدا کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی دنیا میں تکلیفوں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں، تو اس لیے اس میں تھوڑا سا عشق حقیقی رنگ بھی نمایاں ہے۔ عاشق محبوب کے ہاتھوں میں اپنی بربادی کو بھی عشق میں اپنی کامیابی تصور کرتا ہے، جس سے عاشق کی سادہ دلی اور عشق میں جو جنون کی کیفیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی محبوب کے لیے جان کا جانا شاعر کو نقصان نہیں لگ رہا۔ شاعرانہ اصطلاحات کے حوالے سے بات کر لیں تو صنعت تشبیہ کے استعمال کے ذریعے شاعر نے شعر میں معنویت بڑی بھر دی ہے۔ سا کا جو لفظ ہے وہ بطور تشبیہ آیا ہے۔ صنعت تضاد میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، زیاں اور وارہ۔ زیاں جو ہے وہ نقصان کو کہتے ہیں، وارہ فائدے کو کہتے ہیں۔ تو اوورآل اگر اس شعر کو دیکھیں تو اس میں صوفیانہ نظریہ فنا فی المحبوب موجود ہے، جس کو آپ مجازی اور حقیقی دونوں معنوں میں اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دلبر ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ اچھا، اس شعر کے اندر جو محبوب ہے وہ یہ شاعر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر محبوب چاہے تو عاشق کے درد کا علاج کر سکتا ہے، یعنی چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، شہر حسن سے مراد یہاں پر محبوب ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ لیکن محبوبوں کے شہر میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ کسی کے دل کا علاج کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی محبوب چاہے تو اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، لیکن محبوب جو ہیں ان کی تو یہ رسم ہی نہیں ہے، ان کی رواج ہی نہیں ہے کہ کسی کی علاج کیا جائے، کسی کی تسلی اور تشفیع کی جائے، کیونکہ اردو فارسی شاعر میں اگر آپ دیکھیں تو جو محبوب ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ظالم تصور کیا جاتا ہے۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔
تو جو شاعر ہے اس نے بڑے لطیف انداز میں محبوب پر طنز کیا ہے، بڑے خوبصورت میٹھے نرم انداز میں محبوب کے اوپر طنز کیا ہے، اور محبوب کو اس کی بے وفائی اور سنگ دلی کا آئینہ دکھایا ہے۔ محبوب کی نادانی اور بے رحمی لاشعوری نہیں ہے بلکہ شعوری ہے، یعنی وہ جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، ہر چیز کو سمجھنے کے باوجود یہ دکھاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی محبوب چاہتا ہی یہی ہے کہ اس کے عاشق کو کبھی سکون میسر نہ آئے، اور وہ یوں ہی ہجر کی جو کیفیات ہیں، جدائی کی جو کیفیات ہیں، ان میں تڑپتا رہے۔ اردو غزل کے حوالے سے بات کریں تو اردو غزل میں محبوب کا روایتی تصور یہی ہے کہ محبوب ہمیشہ ظالم، سنگ دل اور بے وفا ہوتا ہے، جبکہ عاشق کی محبت ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ عاشق محبوب کی وفائی سے واقف ہونے کے باوجود دل و جان سے اس پر فدا ہوتا ہے۔ اس شعر میں جو غزل کے جو روایتی رنگ ہے، جو روایتی تصور ہے، اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عاشقوں کا درد محبوب کے لیے جانا پہچانا ہے، مگر محبوبوں کے شہر میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ اپنے عاشق کو سکھ دیا جائے اور اس کے درد کا علاج کیا جائے، بلکہ وہ تو اپنے عاشقوں پر ظلم اور ستم ڈھانے کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ تو عاشق کے دل کے درد کی دوا کرنا، یعنی دکھوں کا مداوا کرنا، محبوب کی دنیا میں رواج نہیں ہے، ورنہ وہ محبوب جو جان بوجھ کر انجان اور نادان بنا ہوا ہے، وہ بھی اس کے درد کی دوا اور علاج جانتا ہے، مگر جان بوجھ کر بیمار کا علاج کرنے سے گریزاں ہے۔ تو عاشق کے نزدیک اس کا محبوب اس کا مسیحا بن سکتا ہے، یعنی اپنے عاشق کی طرف توجہ دے کر اس کے غموں اور دکھوں کو ختم کر سکتا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر اپنے بیمار یعنی سچے عاشق کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اردو غزل کی روایت کے مطابق محبوب کے اپنے عاشق کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اور شخص یعنی غیر، جو اردو غزل میں رقیب کے نام سے اس کا ذکر آتا ہے، کی طرف مائل ہے، لہٰذا جان بوجھ کر اپنے عاشق کو نظر انداز کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو غزل میں رقیب کا بڑا خاص مقام ہے۔ اپنے عاشق سے وفا کرنا جو حسن والوں کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے عشق میں مجبور عاشق کو تڑپتا پھڑکتا دیکھ کر محبوب کو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے۔ شاعرانہ اصطلاحات جو شعر میں استعمال ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے صنعت استعارہ۔ شہر حسن کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، یعنی محبوبوں کی دنیا ایک استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صنعت طنز اس میں استعمال ہوئی ہے، دلبر ناداں کا لفظ ہے، یعنی جان بوجھ کر نادان بننے والا، ٹھیک ہے، اس میں یہ طنز چھپا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ صنعت تضاد اس میں استعمال ہوئی ہے، بیماری دل اور چارہ گری۔ بیماری دل، بیماری کو بول رہے ہیں، دل کی بیماری، اور چارہ گری علاج، تو یہ صنعت تضاد کے طور پر لفظ آئے ہیں۔ صنعت تشبیہ بھی یہاں پر استعمال ہوئی ہے، یعنی عشق کو دل کی بیماری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر نمبر 5 کی طرف ہم پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 میں شاعر کہتے ہیں، مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہیں۔ تو اس میں مہر سے مراد محبت، مہربانی، لطف، عنایت، کرم، طنز ہنسی اڑانا، تمسخر اڑانا، رمز آنکھوں کو کہتے ہیں، آنکھوں کا اشارہ، وفا وعدہ پورا کرنا، عنایت مروت، کنایا اشاروں میں بات کرنا، اور یہ اس کے میننگز ہو گئے جو اس میں آئے ہیں۔ مفہوم کے اوپر بات کر لیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ محبوب عشق و محبت کی سچی صفات سے تو ناواقف ہے، مگر ظاہری اور پوشیدہ فریب کاریوں کا بڑا ماہر ہے۔ اچھا، تشریح کی اشارات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جس اس پر آپ نے تشریح کرنی ہے، تو اس میں جو محبوب کی غیر سنجیدگی ہے اور اس کا جو ظاہری فریب ہے، شاعر نے اس پر بڑے نرم انداز میں تنقید کر کے اس کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی تنقید کا مقصد بھی محبوب کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف احساس دلانا ہے، تاکہ اس کا جو پتھر دل ہے اس کو رام کیا جا سکے۔ شاعر اس شعر میں اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا محبوب مہارت، دکھاوا، طنز اور فریب کاری میں تو خوب ماہر ہے، بڑا کھلاڑی ہے، مگر وفا یا محبت کی باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر وہ انجان بنا رہتا ہے۔
تو اس شعر میں محبوب کی فطرت بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ حسن، وفا، مہربانی یا عنایت جیسی صفات سے تو بڑا ناواقف دکھائی دیتا ہے، لیکن طنز، کنایہ، اشارہ اور رمز جیسے اشاراتی انداز کی باتوں کو خوب سمجھتا اور برتتا ہے۔ اس شعر میں محبوب کا شکوہ کیا گیا ہے کہ وہ نرمی یا ہمدردی سے بے بہرا ہے، مگر وہ اشارتی زبان اور طنزیہ انداز سے بخوبی واقف ہے۔ گویا وہ خود غرض اور نکتہ سنج ہے، لیکن اپنے عاشق کا دل رکھنا نہیں جانتا۔ شعری اصطلاحات کے حوالے سے بات کریں تو اس میں مہر و وفا بمقابلہ طنز و کنایہ، پہلے مثبت اور پھر منفی، یعنی کہ صنعت تضاد کا جو ہے وہ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری جو شعر ہے وہ کہتا ہے، کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا، جس بے دل بے تاب و تواں کو عشق ہمارا جانے ہے۔ مفہوم کے حوالے سے بات کریں تو عشق میں محبوب اپنے عاشق کے سر پر طرح طرح کے فتنے اور مشکلات لاتا ہے۔ تشریح سمپل سا شعر ہے، روایتی جو انداز ہے، روایتی تصور، روایتی جو موضوع ہے اس کو اس شعر کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس شعر میں جو شاعر ہے وہ عشق کی مشکلات اور اس کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عشق میں محبوب اپنے عاشق کے سر پر طرح طرح کے فتنے اور مشکلات لاتا ہے۔ یہاں فتنے سے مراد عشق کی راہ میں پیش آنے والے درد و الام ہیں، جنہیں ایک عاشق کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ عاشق صادق بیچارہ بے تاب و ناتواں ہے، اسے عشق نے پہلے ہی مار رکھا ہے۔ گویا شاعر عشق کی شدت کو بیان کر رہا ہے کہ کس طرح عشق نے عاشق کو نڈھال سا کر رکھا ہے۔ گویا محبوب کی وجہ سے عاشق کو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور عاشق جو پہلے ہی عشق کا مارا ہوا ہوتا ہے، محبوب کی وجہ سے دیگر مصائب اور الام میں بھی گھر جاتا ہے۔ پہلا سوال جو ہمارے پاس آتا ہے وہ یہ ہے کہ میر تقی میر کی شاعری کے اہم موضوعات کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میر تقی میر کی شاعری کے اہم موضوعات میں عشق، غم، درد، جدائی، لسانی انسانی جذبات اور فطرت کی خوبصورتی شامل ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق کی شدت اور محبوب کی بے نیازی کا ذکر بار بار ملتا ہے۔ وہ انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں، محبت کی ناکامیوں اور دل کی کیفیات کو انتہائی گہرائی سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ غزل کے مطلع میں علم بیاں اور علم بدیع کی کون سی اصطلاح استعمال کی گئی ہے؟ تو غزل کے مطلع میں علم بیان کی اصطلاح استعارہ اور علم بدیع کی اصطلاح تکرار استعمال کی گئی ہے۔ استعارہ جو ہے وہ ہے پتا پتا، بوٹا بوٹا، پودوں اور پتوں کو حال بتا کر شاعر نے اپنا گواہ بنایا ہے، اور گل جو ہے وہ محبوب کے لیے استعارہ ہے۔ اور اگر تکرار دیکھیں آپ تو اس میں پتا پتا، بوٹا بوٹا کی جو اصطلاح ہے اس سے شعر میں موسیقیت اور روانی کا عنصر نمایاں ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے تھے، میر تقی میر نے اس مصرعے میں جو لفظی خوبصورتی پیدا کی ہے اس کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مصرعے میں میر تقی میر نے لفظی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے تکرار اور احیام کا استعمال کیا ہے۔ خدا خدا کی تکرار سے مصرعے میں خاص قسم کی موسیقیت اور روانی پیدا ہوتی ہے جو اس شعر کو یادگار بناتی ہے۔ خدا خدا کا فقرہ ایک معنی کی کئی پرتیں رکھتا ہے۔ ایک طرف اس کا مطلب ہے کہ عاشق محبوب کے غرور کے آگے خدا کی مدد مانگتا ہے، اور دوسری طرف اس کا مطلب ہے کہ وہ محبوب کو خدا کی طرح مان کر اس کے آگے عاجزی کرتا ہے۔ یہ دوہرا معنی شعر ہے، اس کی خوبصورتی اور گہرائی جو ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں، دوہرا معنی، اسی لیے لفظ میں نے استعمال کیا۔ پھر آپ اگلے سوال پر آئیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ میر تقی میر نے عاشق کو دنیا کا سادہ انسان کیوں کہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میر تقی میر نے عاشق کو دنیا کا سادہ انسان اس لیے کہا ہے کیونکہ عاشق اپنی محبت میں معصوم اور بے لوث ہوتا ہے۔ وہ محبت کی راہ میں کسی بھی چالاکی یا مکاری کا استعمال نہیں کرتا، اور اپنے محبوب کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہتا ہے۔ اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مہر و وفا، لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، میر تقی میر نے اس میں ایک سے واقف نہ ہونا کن معنوں میں استعمال کیا ہے؟
تو میر تقی میر نے اس سے ایک سے واقف نہ ہونا کے فقرے کو اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ محبت، وفاداری، نرمی اور مہربانی جیسی خوبیوں میں سے اس کے محبوب میں ایک بھی خوبی موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں جو گرامر کے حوالے سے دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ مطلع کیا ہوتا ہے۔ تو مطلع کے لغوی معنی ہوتے ہیں طلوع ہونا یا وہ مقام جہاں سے کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کی گرامر کے حوالے سے تعریف دیکھیں تو غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس میں شاعر جو ہے اس دونوں مصروں میں وہ قافیہ اور ردیف جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ یعنی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے اور ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کو ہم غزل کا مطلع کہتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی غزل میں زیادہ سے زیادہ 3 مطلع ہو سکتے ہیں اور کم سے کم ایک تو ہوتا ہی ہے۔ تو اگر دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو وہ مطلع ثانی کہلاتا ہے، اور اگر تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو وہ مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا مقطع کیا ہوتا ہے۔ تو جو مقطع کا لفظ ہے وہ لفظ قطع سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہوتا ہے ختم ہونا یا وہ مقام جہاں پر کسی چیز کا اختتام ہو۔ تو گرامر کے حوالے سے اس کی تعریف دیکھیں تو غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اگر شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ غزل کا آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ مقطع ہونے کے لیے شرط ہے کہ شاعر اس میں اپنا تخلص یا پین نیم استعمال کرے۔ تو یہاں پر اس کی ایکسرسائز ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی مدد ملی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔